لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی بابی. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بزرگان قدر و ملت، معزز سامعین اکرام، خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کی عظیم نعمتوں پر کہ معبود حقیقی نے ایک بار پھر ہمیں شرف عطا فرمایا کہ ہم اس منبر پر آ کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ فضائل اہل بیت اور کچھ مناقب اہل بیت کو بیان کریں، اور کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ان پیغامات میں سے ہم کچھ پیغامات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد فقط سمجھنے تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ پیغامات کربلا کو اپنے جز جز میں، اپنی کردار میں، اپنی رفتار، اپنی گفتار میں اتارنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ہم کربلا والے کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کرتے ہیں، تو پھر اہل بیت کے کردار کی خوشبو ہمارے کردار سے آنا چاہیے، اہل بیت کی گفتار کی خوشبو ہماری گفتار سے آنا چاہیے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب تم ہم سے منسوب ہو، اذا نسبتم الینا، جب تم ہم سے منسوب ہو، فَكُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْئًا، تو ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت و رسوائی نہ بننا. میرے عزیزو، آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں یہ بات بیان کی تھی کہ کربلا کیوں باقی ہے. اس کا ایک سبب، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر فرما کر گئے ہیں کہ خون حسین کی گرمی مومنین کے دلوں میں ابھر چکی ہے، اور جب تک یہ گرمی باقی رہے گی اس وقت تک ذکر حسین، فکر حسین اور ذات حسین مومنین کے دلوں میں باقی رہے گی. ہاں، بہت سے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں، ہزاروں واقعات ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جس میں لاکھوں انسان مارے جاتے ہیں، مگر ہر واقعہ ایک زمانے کے ساتھ دم توڑ دیتا ہے. واقعے کے زمین میں دربور ہونے کا، واقعے کے ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اگر ہم اجمالی نظر ڈالیں تو ہمیں کسی بھی واقعے کے ختم ہونے کے پیچھے 3 اسباب نظر آتے ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوا ہے اور وہ واقعہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے ختم ہونے کی 3 وجہ ہے، اور 3 وجوہات سے وہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے. پہلی وجہ واقعے کے ختم ہونے کی زمین ہے. انہی وجوہات میں سے دوسری وجہ کسی بھی واقعے کے ختم ہونے کی زبان ہے، اور تیسری وجہ واقعات کے ختم ہونے کی زمانہ ہے. مثال کے ذریعے سے بات واضح کرتا ہوں. ہر واقعہ جو بھی دنیا میں رونما ہوگا، یا تو وہ زمین کے نظم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یا زمانے کی رسیاں اس کو اپنے اندر مقید کر کے ختم کر دیتی ہیں، یا زبان کی محدودیت اس کو اپنی حدود میں لے کر فنا کر دیتی ہیں. جس طریقے سے ایک واقعہ رونما ہوا کسی خاص زمین پر، جیسے ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ہزاروں واقعات رونما ہوتے ہیں، مگر جو واقعہ کارگل میں رونما ہوا ہے اس کی خبر ہم تک نہیں پہنچتی.
یا ہمارے وطن میں جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتی، یا آپ کے وطن میں جو واقعہ رونما ہو رہا ہے اس کی خبر ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ واقعہ کیوں ختم ہو گیا؟ اس واقعے کی خبر ہم تک کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، اس واقعے کو زمین نے اپنی حدود میں لے کر ختم کر دیا ہے۔ جس خاص خطے میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، یہ واقعہ اسی خاص خطے سے مخصوص ہو گیا ہے، اس سے باہر جانے اس کی زمین نے اس کو باہر جانے نہیں دیا۔ تو یہ واقعہ زمین کی محدودیت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ دوسری وجہ زبان۔ زبان کسی بھی واقعے کو اپنے اندر محدود کر کے اس کی لامحدود زندگی کو محدود بنا کر ختم کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک واقعہ کارگل میں رونما ہوا، ہم زبان کارگل سے آشنا نہیں ہیں، تو لہٰذا ایک واقعہ کارگل میں رونما ہوا، اب اہل کارگل جب اس کو اپنی زبان میں بولیں گے تو اس واقعے کو ان کے اہل کارگل ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ اس واقعے کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر عرب میں کوئی واقعہ رونما ہوا، ایک عرب اگر ہمیں اس واقعے کو سمجھانا بھی چاہے عربی میں، تب بھی ہم اس واقعے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے کو زبان نے اپنی حدود میں لے لیا ہے، لہٰذا فقط اہل زبان ہی اس واقعے کو سمجھ سکتے ہیں، غیر اہل زبان اس واقعے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا دوسری وجہ زبان ہوئی۔ کبھی کبھی واقعے کو زبان اپنی حدود میں لے لیتی ہے اور زبان اپنی حدود میں اس واقعے کو لے کر ختم کر دیتی ہے۔ تیسری وجہ زمانہ۔ ایک خاص زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا، تو لہٰذا جب تک وہ زمانہ رہتا ہے اس خاص زمانے تک اس واقعے کا تذکرہ رہتا ہے۔ جیسے ہی زمانہ گزرتا ہے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعات کا تذکرہ بھی گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ نے سماعت فرما لیا، ہر واقعے کے دفن ہونے کے 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب زمین اپنے احاطے میں لے کر کسی بھی واقعات کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا سبب زبان کسی بھی واقعے کو اپنی رسیوں میں جکڑ کر مقید بنا لیتی ہے۔ تیسرا سبب زمانہ کسی بھی واقعے کو اپنی حدود میں لے کر محدود کر دیتا ہے۔ مگر آج تک دنیا پریشان ہے کہ واقعے کربلا واحد ایسا واقعہ ہے جسے نہ زمین مقید کر پائی، نہ زبان مقید کر پائی، نہ زمانہ مقید کر پایا۔ ہر زمین پر یہ واقعہ ہے۔ آپ کشمیر میں دیکھیں واقعہ ملے گا، ایران میں دیکھیں واقعہ ملے گا، لبنان میں دیکھیں واقعہ ملے گا، ہندوستان میں دیکھیں واقعہ ملے گا۔ گھر گھر میں واقعے کا تذکرہ باقی ہے، نہ اس کو کوئی زبان مقید کر پائی۔ عربی میں دیکھیں واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، انگلش میں دیکھیں واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، فارسی میں دیکھیں واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہر زبان میں اس کا تذکرہ ہے، نہ اس کو کوئی زمانہ مقید کر پایا۔ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد پر۔ واحد واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جس کو نہ زبان مقید کر پائی ہے، نہ زمین مقید کر پائی ہے اور نہ زمانہ مقید کر پایا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس واقعے کو نہ خطہ عرب، جس عرب کے خطے میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا کربلا کی زمین پر، نہ وہ زمین مقید کر پا رہی ہے۔ ایک خاص زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا محرم میں، یہ خاص زمانہ بھی اس واقعے کو مقید نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک خاص اہل زبان اس کو پہچان سکتے تھے کیونکہ عرب میں واقع ہوا تھا، مگر اس کو کوئی زبان بھی مقید نہیں کر پا رہی۔ وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ واقعات وہ زمین کے درگور ہوتے ہیں اور وہ واقعات انسان کی فکر کی بھول بھلیاں میں گم ہو جاتے ہیں کہ جن واقعات کو عام قلم سے لکھا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ واقعات
انسان بھول جاتا ہے اور وہ واقعات ختم ہو جاتے ہیں کہ جن واقعات کو عام قلم سے لکھا جاتا ہے، عام کاغذ پر لکھا جاتا ہے، عام روشنائی سے لکھا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس کو نہ عام قلم سے لکھا گیا، نہ عام روشنائی سے لکھا گیا، نہ عام کاغذ پر لکھا گیا۔ واقعہ کربلا کو چونکہ آفاقی بننا تھا، اس کو قیامت تک جانا تھا، لہذا حسین مظلوم نے اس واقعے کو لکھنے کے لیے عام قلم کا استعمال نہیں کیا، عام بازوؤں کا استعمال نہیں کیا، عام روشنائی کا استعمال نہیں کیا، عام کاغذ کا استعمال نہیں کیا۔ حسین نے کہا چونکہ واقعہ آفاقی ہے، قیامت تک جانا ہے، لہذا میں اس واقعے کو لکھنے کے لیے اپنے شہرگ گلو کے خون کی چیٹوں کا سہارا لوں گا۔ اس واقعے کو لکھنے کے لیے عباس کے بازوؤں کو قلم بناؤں گا، اس واقعے کو لکھنے کے لیے عام کاغذ کا سہارا نہیں لوں گا، بلکہ اس واقعے کو نفس انسانی پر لکھ دوں گا۔ جب تک انسانیت میں جان باقی رہے گی، انسانوں میں نفس باقی رہے گا، یہ واقعہ بھی باقی رہے گا، اس کی آفاقیت بھی باقی رہے گی۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا یہ واقعہ یوں ہی باقی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ کسی عام قلم کاغذ اور دراز سے نہیں لکھا گیا، بلکہ حسین نے اس کو خاص قلم کاغذ اور دراز سے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جن ہزاروں نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، یہ نعمتیں واقعاً کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ذرا سا چھوٹا سا جسم ہے، جبکہ مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک معمولی سا جسم ہو؟ نہیں، تم ایک معمولی جسم نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اگر تم دنیا پر غور کرو اور اپنے جسم پر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا جسم واقعی ایک پوری کائنات ہے۔ دنیا میں بہتی ہوئی نہروں کو دیکھو، ہزاروں نہریں ہیں، اپنے جسم میں خون کی رگوں پر غور کرو، کیا یہ ان نہروں سے مشابہت نہیں رکھتی ہے؟ دنیا میں زمین پر ہزاروں نباتات اگتے ہیں، اپنے جسم پر غور کرو، تمہارے جسم پر کتنے طریقے کے بال اگتے ہیں، کیا یہ زمین سے مشابہت نہیں رکھتے؟ کیا یہ دنیا سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں؟ تم گمان یہ کرتے ہو کہ تم ایک معمولی سا جسم ہو، مگر تمہارے اندر پوری ایک کائنات سمائی ہوئی ہے۔ لہذا فرش عزا انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، محرم ہر سال آ کر تمہارے نفس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ جو سال بھر میں تمہارے جسم پر، تمہارے نفس پر کثافتیں اور غلاظتیں لگ گئی ہیں، حسین کے صدقے سے ان کثافتوں اور غلاظتوں کو دھلو تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس فرش عزا پر آنا کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ یہ فرش عزا پر آ کر انسان جب حسین پر گریہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے دھل جاتے ہیں اور انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی شکم مادر سے ہو کر آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان آنسوؤں کی اہمیت ہمیں یہاں معلوم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی اہمیت ہمیں قیامت میں پتہ چلے گی کہ ان آنسوؤں کی اہمیت کیا ہے۔